نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے غزوہ ذات الرقاع ایک پیش آیا غزوہ خیبر کے بعد، اور اس سفر میں جیسے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس سواریاں کم ہونے کی وجہ سے پیدل چل رہے تھے، پاؤں میں پھٹن بھی ہو گئی، زخمی بھی ہو گئے، پھر ان کو پٹی وغیرہ کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہا گیا۔ اس سفر کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک جگہ پڑاؤ کیا سارے لشکر نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، تو معاملہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے، تو ایک بدو، ایک مشرک وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اب تو یہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو اب ان کا کام تمام کرنا تو آسان ہے، لہذا تلوار پاس تھی اور تلوار سونت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ بیدار ہوئے، دیکھا کہ ایک کافر ہے اور اس نے سر کے اوپر تلوار سونتی ہوئی ہے، بالکل اب چند سیکنڈ ہے کہ یہ حملہ کرے گا، تو اس کے منہ سے نکلا من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ من یمنعک منی، اس لمحے میں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، زمین پہ آ پڑی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو پکڑا اور فرمانے لگے اب بتا من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ مجھے تو بچا لیا جس نے بچانا تھا، اب تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تو لوگوں پر بڑے احسان کرتے ہیں، آپ تو بڑے شفیق ہیں، آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ تو لوگوں پہ احسان کرتے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ یعنی اس کے پاس تو کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت کا اتنے یقین کے ساتھ فرمایا، رسول کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اس نے پورے کا پورا زور لا کے کہا تھا کہ جتنے مادی اسباب ہیں اس وقت وہ میرے ہاتھ اور کنٹرول کے اندر ہیں، کیا اب بھی اے نبی تمہارے پاس کوئی آپشن ہے؟ مادیت جتنی زور پکڑ جائے، مادیت جتنا زور آور ہو جائے، کوئی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، مسلمان مضبوط کب ہوتا ہے؟ جب اس کا تعلق اللہ سے اس درجے کا مضبوط ہوتا ہے، ورنہ باقی چیزوں پر انحصار کرنا یہ مسلمانوں کو کمزور تو کر سکتے ہیں، مضبوط نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں غیر سیاسی طور پر ایک بات عرض کروں گا، ہم نے بھی ایٹم بم بنا کے دیکھ لیا، میں نہیں کہتا کیوں بنایا ہے، ہم نے بھی دیکھ لیا کتنے مضبوط ہو گئے، یعنی کہ وہ خود ہمارے گلے کا ہڈی بن گیا جو ہماری حفاظت کے لیے، ہم تو مضبوط ہوئے تھے نا بنا کر، کیا ہم مضبوط ہیں؟ آپ جتنے غزوات ہیں نا سارے آپ پڑھیے گا اور اس کے اوپر نتیجہ ایک ہی نکالیں گے کہ کبھی بھی کسی موقع پر بھی مسلمان نے تلوار پر، شمشیر پر، کسی چیز پر انحصار نہیں تھا، یہ کافر کی چیزیں تھیں۔ سبب تو ہو سکتا ہے، سبب تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو
جو بھروسہ ہے وہ اللہ کی ذات پہ اتنا کامل ہونا چاہیے کہ میں نے کہا نا مادیت جتنی مضبوط تہوں کے ساتھ بھی آ جائے اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ سب کو توڑتی چلی جاتی ہے. یہ تو نبی ہے نا. آپ صحابہ کے واقعات پڑھ لیجیے. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ جب پیچھے فرعون کی فوج تھی آگے دریا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید میں موجود ہے وہ لفظ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. اے موسیٰ اب تو پکڑے گئے مارے گئے. آگے کیا دیکھتے ہیں؟ سمندر. پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ فرعون ہے. مادیت پورے زور کے ساتھ کھڑی ہے. ہم کہاں جائیں؟ ہم تو نہتے ہیں. آگے جائیں گے ڈوب جائیں گے. یہاں کھڑے رہیں گے یہ مار دیں گے. کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے راستہ دیا سمندر کے اندر. پھر یہی واقعہ پیش آ رہا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب انہوں نے ایران کو فتح کیا. فاتح ایران ہے. جب ایران کو فتح کرتے تو کیا تھا؟ کمانڈر آگے اور پوری لوگ پیچھے ہیں, فوج پیچھے ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے گھوڑا سمندر میں ڈالا. تو آپ تاریخ پڑھتے ہیں کہ وہ پھر کیا بن گئی تھی؟ کیا گھوڑے کے سن تک بھی نہیں, بلکہ یہاں تک آتا ہے اتنی سخت زمین ہو گیا تھا پانی کہ گھوڑوں کو پسینہ آنے لگا تو پھر وہ نرم ہو گئی زمین. اسے امت دیکھ چکی ہے. اور یہی سعد بن ابی وقاص جب یہ والا کارنامہ کر رہے تھے اور آگے جا رہے تھے اس سے پہلے ایک خط تھا, آپ حضرات کو یاد ہوگا, جو حضرت عمر بن خطاب کو لکھا گیا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں لکھا تھا ان کو. ایک لائن کا جواب تھا حضرت عمر بن خطاب کا. اور سعد بن ابی وقاص کے خط کا خلاصہ یہ تھا کہ امیر المومنین اس وقت ایرانی اتنے زیادہ سامنے ہیں مقابلے کے اندر, مسلمان چند ایک ہے میرے پاس, مٹھی ایک. اگر چاہتے ہو کہ اسلام باقی رہے, مسلمان باقی رہیں, تو پیچھے سے لشکر بھیجیں مدینہ منورہ سے. جنودم بعد جنود, ان کے لشکروں کے پیچھے لشکر کے لشکر آئے چلے جا رہے ہیں, ہمیں تو وہ کاٹ کھائیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ لکھا, لا تنظر الی المدینہ ثانیا, دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف مدد کی نظر سے نہ دیکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ تم کس کے لیے جا رہے ہو؟ اللہ کے لیے جا رہے ہو, وہ تمہارے ساتھ ہے. اس لیے اپنے اعمال کو مضبوط کرو, کوئی گناہ نہ ہونے پائے اور کوئی بھی عمل خلاف سنت نہ ہونے پائے. تمام اپنے اعمال کو مضبوط کر لو. کافر جتنا نظر آ رہا ہے اس سے دگنا کیا چگنا بھی آ جائے گا, تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. دیکھا ہے اس سے, یہ ہماری تاریخ ہے. اتنا تعلق تو مضبوط ہو اللہ کے ساتھ, اتنا تعلق تو مضبوط ہو ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب مسلمان یہ سوچتا ہے اللہ کے مقابلے میں کہ جب تک یہ مادی چیزیں میں نہیں کروں گا, اللہ کے لیے بڑی مشکل ہے کہ یہ میرا کام ہو, میں یہ کروں گا تو یاد رکھنا سبب اختیار کرنا ہمیں حکم ہے, حکم کی وجہ سے ہے, اس پر نتیجہ اللہ مرتب کرتے ہیں. نتیجہ بندہ نہیں مرتب کرتا, نہ بندے سے نتیجہ مرتب ہو سکتا ہے. کتنے ایسے ہیں شادی شدہ ہیں, اولاد نہیں, کتنے ایسے ہیں, تو یہ سبب ہے. کتنے ایسے ہیں جو کھیتی بوتے ہیں, جو چیز بوتے ہیں, کہیں کی دگنا چگنا ہو جاتی ہے, کہیں کی بالکل کم فصل ہوتی ہے. تو کون ہے ذات ایسی؟ سبب سب کے پاس موجود ہے, لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر. اس واقعے سے ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ مادیت, اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو جس شکل کے اندر ہیں, جتنی مضبوط آ جائے, اس بندے کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس واقعے کا دوسرا حصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ کہا, یا رسول اللہ آپ تو احسان کرنے والے ہیں, معاف کرنے والے ہیں, میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کیا آپ کو یہ بات پسند ہے یا نہیں؟ بڑا ریلیکس کر کے, یہ نہیں کہ تلوار سونت کر کا پڑھ کلمہ لا الہ الا, نہیں, تلوار رکھ لی, بالکل ریلیکس ہو گیا. جب وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دی کہ اب کون بچائے گا تو
جب اس نے یہ کہا کہ آپ احسان کرنے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور ساتھ یہ نصیحت کی، اس کو نصیحت یہ کی کہ دیکھ، بلکہ اس نے خود کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا، کہیں بھی جا کے کہیں بھی کوئی آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کے دوسرے حصے سے دوسری بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے ذات کے اعتبار سے، اور یہ پوری طاقت رکھتا ہے کہ اس سے بدلہ لے لے، تو معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہے، اس کو معاف کر دینا سب سے بڑا افضل عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر ہم اپنے اداروں کے اندر کسی کی غلطیوں سے اس طرح درگزر کرنا شروع کر دیں کہ غلطی کر رہا ہے معاف کر رہے ہیں، پھر کر رہا ہے پھر معاف کر رہے ہیں، پھر غلطی، وہ غلطی تو نہ ہوئی نا، غلطی ایک مرتبہ ہوتی، 2 مرتبہ غلطی نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی جگہ پر ہیں تو کسی کی غلطی اگر آپ پکڑتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کام کیا، اس کو ایک مرتبہ آپشن دے دیں، بس ایک موقع دینا چاہیے کہ بھائی دیکھ لو یہ غلطی آپ نے کی، اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو پھر اس غلطی کو پھر معاف نہیں کیا جائے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر ابو غزہ نامی ایک شاعر تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف شعر کہتا رہا۔ چنانچہ بدر میں جب قیدی آئے تو یہ بھی ساتھ آیا قید ہو کر، شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدی لائے گئے تو اس نے بڑا رونا دھونا شروع کیا، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں مر جاؤں گا، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اس نے پھر وہی حرکتیں کی جو بدر میں کی تھی، وہی مسلمانوں کے خلاف شعر کرنا، پیسے ملتے تھے، یہ پرانی روش ہے۔ کسی کی پگڑی اچھال دو، وہ بعد میں تحقیقات ہوتی رہیں گی، اچھال دو ایک دفعہ دیکھی جائے گی، ایک دفعہ وائرل کر دو دیکھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پوائنٹس بڑھ جائیں گے۔ آج کی دنیا پیسہ ملے گا، یہ قطع نظر اس کے کہ یہ بات اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھگتتے رہے، دنیا بھگتتی رہے۔ ایک دفعہ تو اچھالو نا، ایک دفعہ تو اچھال دو کسی کی پگڑی، ایک دفعہ تو کسی کی عزت تار کر دو، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ کوئی نیک آدمی ہے، وہ کیا ہے، اس کو پتہ ہے نہیں پتہ، اس کی تحقیقات بعد میں ہو جائیں گی۔ کیا کرو، ایک دفعہ وائرل کر دو، پیسہ تو ملے گا نا، ہمیں تو پیسہ چاہیے۔ یہ بیماری پرانی ہے، یہ شاعر نے وہی کیا، دیکھی جائے گی۔ کیوں؟ پیسے ملتے ہیں، اس کو پیسے دیے جاتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرو، مسلمانوں کے خلاف اشعار ایسے کہو جس سے لوگوں کے جذبات بھڑکیں، لوگ تیار ہو جائیں، مشرکین تیار ہو جائیں، توڑ پھوڑ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس حد تک شعر اشعار کہو کہ وہ بالکل اس بات پر آ جائیں کہ یا میں مر جاؤں یا اگلے کو مار دوں، اس حد تک ان کے جذبات اس قوم پہ لے جاؤ، ہم تمہیں پیسے دیں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ وہ یہی کرتا رہا، اس نے یہی کیا۔ کہاں رسول ہو، ایک دفعہ تو میں نے دے دیا نا ان کو، ڈاج دھوکہ دے دیا، اب کچھ نہیں ہوگا، جانے دو۔ اللہ کی شان۔ اب عہد آیا تو پھر انہوں نے کہا بھئی آپ تو ساتھ رہیں گے، کیونکہ آپ تو لوگوں کے اندر ایسی جلا بخش دیتے ہیں، ان کے جذبات ایسے ابھارتے ہیں، آپ کے اندر تو یہ چیز موجود ہے، لہٰذا ہم آپ کو اور بھی پیسے دیتے ہیں، آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ جنگ کے اندر۔ جذبات سے کھیلنا ہے، جذبات سے کھیل۔ چنانچہ جب عہد آیا پھر پکڑا گیا، پھر قید ہو کے آیا۔ اس نے پھر وہی لفظ کہے جو بدر میں کہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بڑے ہی نرم مزاج، آپ تو معاف کر دیتے، آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ نے پہلے بھی مجھے معاف کر دیا تھا، اب بھی کر دے، اور اس کے ذہن میں 100% تھا کہ معاف کر دیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ایسا جملہ ہے، اگر ہم سب اس پر عمل کر لیں تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کسی ایک مسلمان کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ کسی مسلمان کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ آپ ایک دفعہ تو ڈس سکتے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ڈسنا چاہیے، لہذا آپ نے فرمایا اسے قتل کر دیا جی، قتل کروایا، قتل کروایا۔ معافی کی ایک لمٹ ہے، اس پر فضائل موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کا موقع ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بہت بدردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں حضرت حمزہ کے بدلے میں 70 کفار کو شہید کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، آپ اتنا بدلہ لیں گے جتنا بدلہ لینا ہے۔ جان ایک گئی ہے، آپ ایک جان کے بدلے میں 70 جانیں نہیں، ایک جان لیں، اور اس میں بھی اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے بھی یہ کہا کہ اگر معاف کر دیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں من تکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، آپ نے اپنی ساری عمر مبارک کے اندر کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام کسی سے نہیں۔ جب معاملہ آیا مسلمانوں کا، جب معاملہ آیا دین اسلام کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین کی حفاظت کے لیے پھر گردنیں بھی کاٹی ہیں، سزائیں بھی نافذ فرمائی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ بندہ معافی کی فضا بنا لے، پھر تو میں نے کہا ادارے نہیں چل سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بدو نے، دیہاتی نے بڑا خوب تجزیہ کیا تھا، کہنے لگا ہمارا امیر المومنین، ہمارا بادشاہ، ہمارا حاکم وقت وہ اتنا شریف ہے کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے، اور وہ اتنا ہوشیار ہے وہ کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں، دھوکہ دینا بھی نہیں۔ مسلمان اتنا شریف ہو جائے، مسلمان اتنا ہوشیار ہو جائے کسی سے دھوکہ کھائے بھی نہیں، اور دھوکہ کھانے کی صرف ایک مرتبہ ہے، باقی بار بار نہیں۔ آج کل کے حالات ایسے نہیں، حالات ہم نے خود بنانے ہیں، کسی نے نہیں بنانے۔ اعلیٰ اخلاق بالکل ہیں۔ ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے اطراف میں اس شخص کو گھر دے کر دینے کی بشارت دیتا ہوں جو بندہ حق پر ہو اور جھگڑے کو چھوڑ دے۔ جنت کے اطراف حق پر ہو اور پتہ ہے کہ میری حق بات سن کر یہ بندہ پھر جھگڑا کرے گا، آگے بڑھے گا، اپنی سچائی پیش کرے گا، صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اس بندے کو جنت میں گھر لے کر دیں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب ان کان مازحا او کما قال، کہ جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مزاح کے اندر ہی کیوں نہ ہو، مذاق، اللہ مجھے معاف کرے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جو بندہ مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، جنت کے درمیان میں گھر دینے کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ جس سے آدمی بات کر رہا ہو وہ اس کو سچا سمجھ رہا ہو اور یہ جھوٹ بول رہا ہو، اور یہ بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے کہ اگلا کیا سمجھ رہا ہے سچا، اور یہ بولنے والا کیا بول رہا ہے جھوٹ۔ ان کا نماز ہے، اب تو باقاعدہ جھوٹ بولنے کے لوگ پیسے لیتے ہیں، میں آپ کو ہنساؤں گا مجھے پیسے ملیں گے۔ ہاں مسلمان صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا مزاح فرمایا جو جھوٹ نہیں تھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی مزاح فرماتے ہیں؟ فرمایا اس زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے، کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔
جیسے ایک صحابی آیا کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دے، آپ نے فرمایا آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوگا وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ یہ مزاح تھا آپ کا، کیوں؟ اس کے اندر مزہ نہیں آتا، اس کے اندر لذت نہیں آتی، اور جس کے اندر مزہ آتا ہے وہ اکثر جھوٹ ہوتے ہیں، وہ ہم دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر تیسری بات کہ اعلیٰ درجے کی جنت دوں گا جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں گے، اونچے درجے کی جنت ملے گی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو اپنوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لیکن جو میں نے بات عرض کی کہ اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک اللہ کی ذات پر مسلمان کا اتنا اعتماد ہونا چاہیے، خود اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جیسا گمان کرتا ہے میرا فیصلہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا اخلاق اچھے ہوں، ذات کے اعتبار سے جہاں معافی کرنا بہتر وہاں معاف کر دیا، اور جہاں پتہ ہے کہ معاف کرنے سے بار بار یہ معافی مانگ رہے اخلاق بگڑ رہے ہیں، پھر اس کے اوپر ریئیکشن کرنا، ایکشن لینا تو بالکل جائز ہے، جائز طریقے سے بالکل درست ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرتين کی سیرت مصطفیٰ پڑھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔